والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن يمر علي 3 ليال وعنده منه شيء إلا شيء أرسله لدين رواه البخاري أو كما قال عليه السلام۔ میرے محترم بھائیوں، قابل صد احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے اس میں خیریں ہی خیریں ہیں، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا دین ہے جس میں افراط تفریط نہیں ہے اور ایک معتدل مذہب ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے بلا سوچے سمجھے مان لینا چاہیے، کیونکہ ہماری اتنی عقلیں نہیں ہیں کہ ہم ان کو پرکھیں، کہ اپنی عقل کی کسوٹی پہ ان احکامات کو پرکھیں گے تو ہماری عقلوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں اللہ کے احکامات ہیں۔ تو اس لیے ہماری محدود عقلیں ہیں، محدود سوچ ہے، تھوڑا علم ہے، تھوڑا شعور ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے جب دین پر عمل کریں گے تو یہ دین یہ ہمارے لیے سراسر خیر اور ہدایت ہے۔ تو اللہ کا ایک حکم ہے مال خرچ کرنے کا، کہ مال خرچ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو کتنا محبوب ہے اور اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور بخل کرنا، جمع کرنا، اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ ویسے تو ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ہے، اتنی جیسے کہتے ہیں فیاض ذات ہے، اتنی دینے والی ذات ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھی غریب نہ رہے، سب کو اللہ تونگر کر دے، مالدار کر دے، کھرب پتی بنا دے۔ لیکن ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس نظام کے تحت اللہ نے کسی کو درمیانہ بنایا، کسی کو بہت مال دیا، کسی کو تھوڑا مال دیا، کسی کو بالکل نہیں دیا، چھاتی نہیں ہے اس کے سر پہ۔ تو اس میں اللہ کی حکمتیں اپنی حکمت یہ ہے کہ اگر سب مالدار ہو جائیں تو یہ کام چھوٹے چھوٹے کون کرے گا؟ سب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، پھر اس کے گھر کے کام کون کرے گا؟ مستری مزدور کا کام کون کرے گا؟ موچی کا کام کون کرے گا؟ باقی بہت سی چیزیں یہ کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانے کے لیے چیزیں کی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو گھٹیا، ذلیل، بدقسمت، خوار اور فلاں اور یہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ انہی غرباء سے اللہ قیامت کے دن معذرت کریں گے کہ میں نے اس لیے تمہیں غریب نہیں کیا تھا کہ تمہیں میں نے ذلیل سمجھا تھا، کہ ایک امتحان تھا، آؤ آج تمہیں ایسی نعمتیں دیتا ہوں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے اور اوروں سے زیادہ دوں گا، اور پہلے آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تھوڑے سے مال کی وجہ سے متکبر ہو جانا، مال کو روک کے رکھنا، یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، لسرنی، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوتا، ان یمر علی 3 لیال، کہ مجھ پہ 3 ایسی راتیں گزریں کہ وعندہ منہ شیء، کہ اس مال میں سے میرے پاس کچھ رہے، ہاں اتنا مال میں رکھوں گا جس سے میں اپنے قرض ادا کر سکوں۔ احد پہاڑ مثال دی کہ اتنا سونا میرے پاس جمع ہو جائے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ 3 دن تک وہ احد پہاڑ سونے کا میرے پاس باقی رہے، ہاں اتنا رکھوں گا کہ اس سے میں اپنے قرض کی ادائیگی کر سکوں، اتنا میرے پاس ہوگا۔ تو بڑی خوبصورت علماء حدیث نے بات لکھی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیاضی اور خرچ کرنے کا جو سخاوت کا وصف ہے وہ کیسے اس بات سے ابھر کر سامنے آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے، جو فیاضی ہے، جو سخاوت ہے، جو دینے کا جذبہ ہے، وہ کس قدر ابھر کر سامنے، کیسی خوبصورت مثال دی کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، ٹنوں ٹن اس میں سونا ہوگا، تو اس وقت بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ 3 دن میرے پاس رہے، سب تقسیم کر دوں گا۔ یہ عملاً بھی کر کے دکھایا ہے۔ جب مال غنیمت آیا اور مال ہے تو مسجد میں رکھ کر جب تک خرچ نہیں ہوتا گھر نہیں گئے، تو یہ امت کو سبق دے کر گئے۔ اگرچہ ہم اتنا نہیں کر سکتے، وہ نبی تھا، ان کا اپنا حوصلہ تھا، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کی جو اچھی طرح پوری کریں، اچھا کھانا دے بچوں کو، گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ان کو دینا بھی صدقہ ہے، لیکن کم از کم جو اپنے رشتہ دار ہوں، کمزور ہوں۔ دیکھیں، میں ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے کسی نے کلپ بھیجا، ایک کوئی پرینکسٹر ہے نادر علی، اس نے کسی بہت بڑے کوئی لینڈ لار قسم کا، وہاں کراچی کا تھا، اس کو بلایا تو اس سے ایک سوال یہ پوچھا، بات آ گئی غریبوں کی کہ غریب جو ہے نا، تو جیسے غریب کی بات آئی تو اس نے بڑے ایک متکبرانہ لہجے سے اور بڑا گھٹیا سمجھ کر کہا کہ غریب کو مر جانا چاہیے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ تو اس نے کہا، اسے نادر علی نے، کہ بھائی دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تو اللہ نے باپ دادا سے دیا ہے اور بہت کچھ دیا ہے، کسی پر آزمائش ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ محنت نہیں کرتے۔ یہ کس بیوقوف نے کہا کہ محنت سے دولت ملتی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ محنت ایک سبب ہے، چھوڑنا نہیں ہے کہ سارا دن بندہ گھر میں بیٹھ کر، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یقین بھی غلط ہے کہ محنت کرو گے، محنت شرط ضرور ہے، دیتا اللہ ہے، ورنہ محنت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے، فل سرمایہ لگا دیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور کوئی تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تھوڑا سرمایہ، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو الفاظ تھے نا، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا غریب کو مر جانا چاہیے۔ اس نے کہا کوئی آزمائش میں تو ہو سکتا ہے، کہتے نہیں بس مر جانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ غریب کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے دل میں سوچا، تجھے کیا احساس غربت کا، تجھے کیا احساس تنگی کا، تجھے کیا احساس، تو باپ دادوں سے منہ میں چمچ لے کے سونے کا پیدا ہوا ہے، تجھے تو یہ احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک مجبور آدمی کا دکھ تو کیسے محسوس کرے گا، اس کے کرب کو کیسے محسوس کرے گا، اس کی آہ کو کیسے محسوس کرے گا؟ تجھ پر یہ دن گزرے نہیں ہے ظالم انسان، اور تو ایسا دکھ، چلو کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ اچھے الفاظ ادا کر دو، نہیں کہتے، بس اس کو مر جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اگر تو نے توبہ نہیں کی، اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے سوال پوچھ لے کہ تو نے کیوں یہ بات کی تھی؟ میں نے تجھے نوازا تھا نا، تیرے باپ دادا کو، میں لے بھی سکتا ہوں۔ تو اس لیے ایسے اگر 2-4 پیسے آ جائیں تو ایسے متکبرانہ لے جا اور عجب والا لے جا، یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ ہاں، اللہ نے جس کو مال دیا ہے اگر وہ حلال کا ہے وہ تو نعمت ہے، لیکن وہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے، یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو یہ اللہ آزما رہا ہے، میں نے اس کو دوسروں سے زیادہ دیا ہے، اس کو نوازا ہے، آیا اس کے متعلق جو حقوق ہیں یہ پورے کر رہا ہے؟ بہت سو کا حق ہے نا، اس کو میں نے بہت نوازا ہے، آیا جو اس کے متعلق اس بندے کو جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں، اور جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہا ہے، یہ آزمائش ہے، اور جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جو جائز نہیں ہے، وہاں تو نہیں خرچ کر رہا، یہ آزمائش ہے۔ اور غریب کی غربت میں اس کی آزمائش ہے کہ یہ صبر کرتا ہے، ناشکری کیا کرتا ہے۔ لیکن جس کے بعد 2-4 پیسے آ جائیں، ایسے الفاظ تو نہیں کہنے چاہیے، یہ تو ایک عجیب لہجہ ہو جاتا ہے۔ اب میں تشبیہ نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے کسی مسلمان کی ایسی جگہ تشبیہ دینا۔ تو بہرحال مال خرچ کرنے کے لیے بڑی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، کیا پاکیزہ ماحول ہوگا، کیا مبارک مجلس ہوگی۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک بھوکا شخص آیا، مسافر تھا، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں۔ تو میرے نبی تو بڑے فیاض تھے،
لیکن ان کی جو تنگی تھی وہ اختیاری تھی امت کو تسلی دینے کے لیے، ورنہ امیر ترین بادشاہتے بھی اللہ دے دیتا، لیکن اس میں یہ حکمت تھی، میرے نبی نے اختیار کیا کہ کل کو اگر میرے بعد میں غریب امت آئے گی، کہیں وہ یہ نہ کہے کہ میرے نبی کے پاس تو اتنا زیادہ مال تھا اس لیے دین پر عمل کیا، ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، ہم کیسے دین پہ، ہمارے پاس آئے گا تو ہم عمل کریں گے، تاکہ یہ عذر باقی نہ رہے، ان کو تسلی بھی ہوتی رہے کہ ہمارے نبی نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اور بھوک کی وجہ سے چارپائی پہ اتنی سخت بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے، اور ان کروٹوں میں جو کرب تھا اور جو بھوک کی شدت تھی، جو تکلیف تھی، وہ اس وقت محسوس کر رہے تھے کہ اب یوں کروٹ بدلتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بھوک نے ستایا ہوا ہے، اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ یوں کر کے اس کو تھوڑا سا، تاکہ معدے پہ تھوڑا زور آئے اور معدہ جو ہے نا اس سے تھوڑی سی تسلی ہو جائے، تھوڑا سا یہ تکلیف کم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی امت کے لیے۔ تو بہرحال وہ صحابی وہ شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا، گھروں میں پتہ کروایا، کچھ نہیں تھا، تو پھر کہا کہ کون وہ شخص ہے جو اس کو لے جائے گا اپنے گھر؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو مہمان بناتا ہوں۔ اچھا حال کیا ہے اس کے؟ اپنے گھر کا حال سناتا ہوں۔ یہ ایثار کا جذبہ ہے نا خرچ کرنے کا۔ جب اس مہمان کی بات آئی تو اس کو جب لے گئے تو ان کے گھر میں اتنا پکا ہوا تھا جو ان کے بچوں کے لیے تھا، چھوٹے بچے تھے۔ تو جب یہ بات کی مہمان آیا تو اس وقت ماحول بھی ایسا تھا، ایمان والا اور اس والا ماحول تھا، صبر والا۔ تو بیوی نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا ہے جو بچوں کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو بہلا پھسلا کر، ان کو تسلی دے کر، دلاسا دے کر، ان کو تھپکی دے کر سلا دو، اور چراغ جل رہا ہوگا نا، اندھیرا ہے، تو جب میں اور وہ کھانے بیٹھے نا، تو جو میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا تو ایسا نہ ہو کھانا تو تھوڑا ہے، میں صرف منہ ہلاؤں گا تو اس چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، تاکہ میں صرف منہ ہلاتا رہوں گا، اس کا پیٹ بھر جائے۔ یہ بات ہوئی، یہ سارا واقعہ گزر گیا، اس نے کھایا، پیٹ بھرا، ساری رات گزر گئی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا ایسی بھائی، ایسی پسند آئی کہ آیت اتار دی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے۔ یہ ایثار ہے، یہ جذبہ ہے۔ اب وہ تو نہیں ہو سکتا ایسا، آج کل کے بچوں میں وہ صبر بھی نہیں ہے، نہ گھر والوں میں ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ساتھ ہمارا ایک دیوار کے فاصلے پہ ایک دیوار ہو بیچ میں، وہ پڑوسی بھوکا ہو، تو یہ کون سے اخلاق ہے، یہ کون سا ایثار ہے، اور یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہو، اکثر عام طور پہ ناراضگی رہتی ہے، اس نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ آپ اللہ کے لیے کرو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو بندہ اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے پھر اس کے ناراضیاں نہیں چلتی، اگر کوئی بات کر بھی دے، یار میں نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو خرچ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصف ابھرا وہ بتا دیا کہ خرچ کرنے میں یہ ہے کہ اچھا، آپ نے، یہ حدیث ہے کہ صبح صبح دو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو سخی ہے اس کو عطا کر، ٹھیک ہے، اللہم آتی، جو سخی ہے اس کو عطا کر، اور جو روکنے والا بخیل ہے اس کے مال میں نقصان اس سے روک لے۔ سخی کو عطا کر یعنی اس سے زیادہ، اس کو زیادہ کر کے کئی گنا کر کے دے دیں، جو بخیل ہے اس کو روک دے۔ تو فرشتہ صبح صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء سے فرمایا، اے اسماء، جو بے حساب خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب عطا کرتا ہے، جو گن گن کے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، گن گن کے دیتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ظلم ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، یعنی ظالم کو سمجھ نہیں آئے گی، جیسے اندھیرے میں ایک بندہ چلتا ہے نا، کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکر کھاتا ہے، ایسے ٹھوکریں کھائے گا۔ اور فرمایا کہ بخل ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اور اسی بخل کی وجہ سے خون ریز جنگیں ہوئی ہیں۔
الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ گنتا ہے، بینک بیلنس چیک کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، میرے پاس اتنا، خوش ہوتا رہتا ہے دیکھ دیکھ کے، اس کا دل خوش ہوتا رہتا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے ناپسند، ہاں شکر کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پہ خرچ نہ کرو۔ اچھا کئی لوگ میں نے عجیب دیکھے ہیں، میں کو تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ ایک بخیل تھا بیچارہ، تو اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، کوئی دے دیا، تو اس کے ساتھ ایک نوکر تھا سرفرا سا، بیوقوف سا، تو آگے سے بخیل تھا۔ پہلے زمانے کی بات ہے، گھوڑوں پہ جا رہے تھے، تو اس کا جو مال تھا نا مالک کا، وہ اس کی گھوڑے پہ تھا، جو اس کا نوکر تھا۔ سرائے پہ اترے، سرائے ہوتے تھے، تو جب پہلے سرائے پہ اترے سامان لائے، تو اس نے رات گزرنے پوچھا، ہاں بھائی ایک چادر گر گئی راستے میں، تو اس کو ڈانٹا ہلکا سا کہ بیوقوف آدمی، اتنی قیمتی، یہ وہ نقصان کر دیا۔ پھر اگلی منزل پہ رکے تو اس کی کوئی اور چیز گر گئی تھی، تو اس نے کہا تو بڑا کوئی احمق بندہ ہے، پہلے چادر گر گئی، تو نے خیال نہیں کہ اب اور چیز گر گئی، نقصان کر رہا ہے، بیوقوف آدمی۔ اب گھوڑے سے جو بھی گرے نا، اچھا اس نے کہا چادر گری تھی، آپ نے اس کا تو نہیں کہا تھا، فلاں چیز گر گئی، آپ نے چادر، میں نے چادروں کا خیال کیا۔ اچھا اس نے کہا یہ بڑے موٹے دماغ کا بندہ ہے، اس نے کہا گھوڑے سے جو بھی گرے نا نیچے، گھوڑے سے، تو وہ چیز اٹھا لینا۔ جب تیسری منزل پہ پہنچے نا، تو اس نے اتنا پوٹلا باندھا ہوا تھا، تو جو گھوڑے کی لید تھی وہ جمع کر کے لے کے، کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی گھوڑے سے نیچے گرے تو میں نے تمام چیزوں کا خیال رکھا، اور یہ آپ نے، تو وہ بخیل اور آگے وہ بیوقوف، اور بخیل کے ساتھ ہونا بھی ایسے چاہیے۔ بہرحال میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہتا ہے، کبھی کبھی امتحان آ جاتے ہیں، لیکن اللہ اس سے روکتا نہیں ہے۔ اور جو مال روکتا ہے، اچھا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، مجھ سے بات ذہن سے چلی نہ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑا افسوس ہوا، اللہ نے دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہ خود خرچ کرتے، ایسے رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے اور پرانی قسم ماڈل کی گاڑی اور اس قسم کے موٹر سائیکل اور اتنا پرانا گھر، نہ خود گھر میں کھانا بھی ایسے کھائیں گے، کیونکہ جمع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں یار، اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ کل کو یہ اس کی اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، جمع کر رہا ہے، پھر وہ بھی جمع کریں گے، پھر اس کو کھائے گا کون؟ یہ بھی جمع کر رہا ہے نا، اب اس کی اولاد ہوگی، اب کوئی ایسے نکل سکتا ہے، ان کا بھی یہی ذہن ہوگا کہ ہم بھی جمع کریں، وہ بھی جمع کرنے، اپنی اولاد پہ سختی، تنگی، گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایسے مال سے بھی اللہ کے رسول نے منع کہ ایک صحابی آئے، امیر تھے، مالدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے استاد تھے، اسے پوچھا کہ آپ کے ہاں تنگی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا یہ کپڑے کیوں ایسے پہنے ہوئے ہیں، ہولیاں کیوں ایسے بنائے ہوئے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ آپ کے جسم پہ نظر آنا چاہیے، ورنہ اللہ کے دیے ہوئے مال کی ناشکری ہے، آپ کے جسم پہ نعمت نظر آنی چاہیے۔ تو اس لیے دل کو کھلا کرنا، بڑا کرنا، جتنی وسعت ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، جتنی بھی وسعت ہے اس کے حساب سے خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو کبھی اس سے نہیں روکتا، کبھی اسے نیچے نہیں گرنے دیتا۔ اور بخیل کی مثال، بخیل سے اپنے گھر والے بھی تنگ، باہر والے بھی تنگ۔ اچھا اس دولت کا کیا کیا جائے؟ کیا کرے گا اس دولت کا وہ بندہ کہ نہ اپنی ذات پہ خرچ، اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں گھر والوں پر، لیکن جو اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، باقی جو آج کل ویسے بھی حالات کتنے مشکل ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جن کو اللہ نے بے تحاشا مال دیا ہوا ہے، تو ان کو بھی بے تحاشا خرچ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کر کے، پھر دیکھنا کہ اللہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ اس سے بڑھ چڑھ کر ان کو دے گا، اس سے زیادہ دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ کر دے، اس کا مال جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اس لیے یہ بچوں کی بھی عادت بنانی چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو یہ جو باہر پیسے مانگنے آئیں تو کبھی ان کے ہاتھ پہ رکھ کے دے دیا کرو، ان کو خرچ کرنے کی عادت ڈالو ان کے اندر، یہ بھی خرچ کریں، 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے ان کے اندر عادت ڈالو کہ دوسروں کو دیں، خرچ کرنے کا جذبہ ہو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہو، کہ میری جان، میرے الفاظ، میرے جملے، میری کتابت، میری لکھائی، میرا مال اور میری صلاحیتیں لوگوں کو فائدے پہنچانے کے لیے استعمال ہو جائیں، تو یہ میرے لیے سعادت ہے دونوں جہانوں کی۔
نہ کہ اگر میرے پاس کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، زبان اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ دے، یہ بھی سخاوت ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے، اگر دماغ سے پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ ایسا مشورہ، ایسی سوچ، ایسی بات، اگر وہ لکھائی سے صاحب قلم ہے، وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو لوگوں کو پہنچائے، اس سے اللہ اس کے علم میں بھی اضافہ کرے گا، اور جو مال خرچ کرنے والا جو مال خرچ کرے اللہ اس کے مال میں بھی اضافہ کرے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خرچ کرے اور وہ غریب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہر بندہ، میں بھی، آپ بھی، ہر بندہ اس چیز کو دیکھے کہ انشاءاللہ ہم اس میں خرچ کرنے میں بھرپور کوشش کریں گے، اور چاہے جتنے بھی جس کا بس چلے وہ اس میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس کی کمر نیچے نہیں لگنے دیتا، اس کو پیچھے نہیں ہونے دیتا، اور خرچ کرنے والے پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کچھ عرصے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ ہمارے بھائی ہیں تو وہ یہ ان کے ذہن میں ایک اشکال ہے کہ مولانا صاحب ریکارڈنگ کیوں کرتے ہیں، یا مسجد میں یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو یہ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی ان سے تو پہلے یہ گزارش ہے ان بھائیوں سے کہ دیکھیں، جب آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ گناہ گار ہوں گے، آپ غیبت کے زمرے میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ بہتان کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں۔ جو بات میرے دل میں نہیں ہے، میری نیت میں نہیں ہے، وہ آپ کہیں گے تو آپ بہتان کے زمرے میں آئیں گے۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ میرے قریبی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب سے کہہ دیں، آپ خود آ کے مجھ سے پوچھ لیں کہ مولانا صاحب آپ کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، کیا دلائل ہے آپ کے پاس، آپ نے کیوں کیا؟ تو میں آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دوں گا۔ آپ میرے بھائی ہیں تو میں یہ تو نہیں ہوں کہ میں مناظر بیٹھا ہوں پھر آپ سے مناظرہ شروع کر دیں گے، یا پتہ نہیں کس طرح۔ آپ ہمت کر کے، میں یہی بار بار گزارش کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ مختصر سی اس کی بات یہ ہے، کچھ جگہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ نہیں ہے تو کہیں پہ ہوتا ہے۔ اب یہ مختلف فی مسئلہ ہے، اس میں کئی علماء کا، میں آپ سے اختصار کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس مسئلے میں کچھ اس کو نہیں سمجھتے، وہ ڈیجیٹل سمجھتے ہیں کہ گھومتی رہتی ہے، اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پر وہ جواز کا، وہ بھی ضرورت کی وجہ سے استعمال کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے چونکہ وجود نہیں ہے، یہ گھومتی رہتی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے جواز دیا، وہ اس تصویر کے حکم میں نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی تصویر کے حکم میں ہے۔ اب جہاں ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا نا تو وہاں تخفیف آ جاتی ہے۔ اس طرف بھی علماء ہیں اگرچہ زیادہ ہوں، اس طرف بھی علماء ہیں اگرچہ تھوڑے سے کم ہوں ان سے، لیکن ایک بات میں اپنے اپنے دلائل آ گئے نا تو مسئلے میں تخفیف آ گئی۔ تو جو لوگ سننے والے ہیں میرے بھائی، جن کو یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں مفتی صاحب کیسے نہیں کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ نہیں کرتے تو ان کے پاس دلائل ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تو آپ عمل کریں اس پر، آپ نہ بنوائیں، اپنی ویڈیو نہ بنوائیں، کچھ نہیں کریں، عمل ضرور کریں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ مفتی نہ بنیں، آگے اس پہ تبصرہ نہ کریں۔ تبصرے میں یہ آئے گا کہ غیبت آئے گی، خود آپ گناہ گار ہوں گے، الزام تراشی آئے گی، آپ خود گناہ گار ہوں گے، میرا تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان آپ کا ہوگا۔ میں نے جو ایک بندے نے یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا صاحب کو شہرت کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو ان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے میرا دل چیر کے دیکھا تھا کہ میں شہرت کے لیے کر رہا ہوں؟ ہاں، دل چیر کے دیکھا ہے تو پھر اور بات ہے، یا میری نیت آپ نے پڑھ لی ہے تو پھر اور بات ہے۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا، ویسے یہ میں جواب دیتا نہیں ہوں، اتنا میں اس کو وہ نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں وہ مجھ سے مل لیں، لیکن اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کے ذہن سے اشکال ختم ہو جائیں۔ وہ بھائی ہیں ہمارے، نقصان نہ ہو ان کو، اس چیز میں نہ آئیں۔ اچھا، وہ اگر یہ چیز ہوتی تو میں 2014 سے یہاں ہوں، 9 سال ہو گئے، تو پہلے سے میں نے کیوں نہیں کیا؟ تاکہ ایک مقام تک پہنچ جاتا نا بعد میں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں مختصراً کہ یہاں جو میں کر رہا ہوں نا، یہ بھی ماشاءاللہ جو علماء میڈیا پر نہیں ہے نا، ان کے مشورے سے اور ان کے حکم سے یہ کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا تھا، وہ ان کا فرمانا تھا۔ وہ کئی سال سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ یہ کریں، یہ ضرورت ہے آج کے وقت کی، یہ ہے، اس طرح کافی۔ تو پھر میں نے ان کے مشورے سے یہ شروع کیا، پہلے شروع نہیں کیا۔ جب مجھے خود شرح صدر ہوا، کئی سال تک میں سوچتا رہا، 4-5 سال تک میں اس پہ غور کرتا رہا، کروں، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ جب دلائل سامنے آئے، دل مطمئن ہوا، بڑوں سے مشورہ کیا، اور وہ لوگ جو انتہائی متقی، پرہیزگار، اللہ والے، اور کبھی ان کے سامنے آتے بھی نہیں ہیں،
ان سے جا کے مشورہ کیا، پھر انہوں نے مشورہ نہیں دیا، انہوں نے حکم دیا، میں خود حیران ہو گیا اس پہ۔ تو اس لیے آپ جب مجھ سے ملیں گے نہیں، میری بات نہیں سنیں گے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، بدگمانیاں پیدا ہوں گی، گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو میں آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ چیز آئی ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے دل میں ایک درد ضرور ہے کہ میرا کوئی بھائی اس وجہ سے گناہ گار نہ ہو۔ جو علماء اس کو نہیں مانتے، بہت اچھا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بہت اچھا ہے۔ جو کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی تو دلائل ہیں نا، بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس کیوں کے لیے جو بھائی جن کے اندر ہے وہ ہم ان کو سینے سے لگائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، بٹھائیں گے ان کو کہ بھائی آپ یہ سوال کریں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے سوالات سے، سوالات آئیں گے تب جوابات آئیں گے، جب سوال نہیں ہوگا تو جواب بھی نہیں ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ پیچھے پھس پھس کرنا نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چہمگوئیاں کرنا بیٹھ کر، یہ اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے، آپس میں وہ کرنا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس سے جو ہے نا یہ نقصان کی بات ہے۔ اللہ آپ سب کو ذائقہ خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔